یہ میرا حمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ حمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا حمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جو کچھ بتانا چاہیں گی مجھے پہلے ہی اس کا علم ہے۔ بہرحال میرے نزدیک آپ قطعی بے گناہ ہیں۔ خدا نیکیوں کا حساب رکھتا ہے، اسی پر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا نے آپ کو ٹھکرا کر یقیناً ظلم کیا ہے، حالانکہ آپ بے قصور ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے حسین رخساروں پر موتی ڈھلک آئے اور وہ انہیں اپنے دوپٹے کے دامن میں چھپانے لگی۔ یقیناً میری ہمدردی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ پھر وہ کافی دیر بعد خود پر قابو پا سکی۔ سنیے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ضرور مل جائے گا جو آپ کی پسند پر بھی پورا اتر سکے گا اور گھر داماد بننے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، تو آپ کو یہ میری اس مجبوری کا بھی علم ہے؟ وہ رک رک کر حیرت زدہ آواز میں بولی، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کہ آپ ہی ان کا واحد سہارا ہیں، اور آپ کو انہیں چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کے لب کھلے، آپ جب سب کچھ جانتے ہیں اور مجھے بے قصور بھی سمجھتے ہیں تو کیا اب خود میں اب اس کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اور اس ادھورے فقرے کا مطلب بھی، جسے پورا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی اور قدرے باحیا بھی۔ بھلا وہ اپنی زبان سے ہی کس طرح کہہ دیتی کہ آپ ہی مجھے اپنا لیں۔ میں شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا کہ ایسے کیسے اس کو سمجھاؤں۔ اگر دو ٹوک جواب دے دیتا تو اس کا زخمی دل یہ نیا زخم شاید برداشت نہ کر پاتا۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں گرفتار تھا کہ میں نے وہاں حمزاد کی موجودگی محسوس کی، اور پھر وہ مجھے نظر بھی آ گیا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے مجھے وہ فوری طور پر آگاہ کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ شمبو کی طرف گیا تھا، اسی تجویز پر عمل کرنے جس کا فیصلہ گزشتہ روز ہم دونوں نے ہی کیا تھا۔ کچھ سوچ کر میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور نفیسہ کو مخاطب کیا، میں ابھی حاضر ہوا خاتون۔ نفیسہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ باتیں کرتے کرتے ایک دم اس طرح اٹھ کھڑے ہونا یقیناً اس کے لیے حیرت کا سبب رہا ہوگا۔ وہ ابھی تک خوابوں کے حصار میں تھی، جس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہو رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا اس کے ادھورے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے کچھ اور ہی سننے کی منتظر رہی ہوگی۔ ابھی آ رہا ہوں میں، بیٹھیں آپ، بس برابر والے کمرے تک جانا ہے۔ میں نے اسے حیران دیکھ کر مزید کہا اور پھر تیزی کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تو ممکن تھا کہ حمزاد مجھ سے جو کچھ کہتا نفیسہ سن نہ پاتی، لیکن میری آواز اسے بہرحال سنائی دیتی، یعنی جواباً میں حمزاد سے کچھ کہتا تو وہ سن لیتی۔ یہ صورتحال لازماً اس کے لیے اور بھی حیران کن ہوتی۔ یہی کچھ سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ خوابگاہ سے متصل ہی وہ کمرہ تھا جسے حمزاد نے مطالعہ گاہ بنا دیا تھا۔ میں خوابگاہ سے نکل کر اسی کمرے میں داخل ہو گیا۔ حمزاد میرے ساتھ تھا۔ وہ بھی یقیناً سمجھ چکا تھا کہ میں نفیسہ کی موجودگی کے سبب خوابگاہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ ہاں اب کہو، میں حمزاد کی طرف پلٹا۔ میرے لہجے میں یقیناً فکر مندی تھی، جسے غالباً حمزاد نے محسوس کر لیا، اور بولا، کوئی زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے۔ تم بھی عجب ہو، مجھے تاؤ آ گیا۔ جب ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر پہلے پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد جو خاک سن لیں۔
وہ بھی سن لیں؟ کیا؟ مجھے اس وقت اس کا شرارتی لہجہ کھل گیا۔ حمزاد میرا مزاج شناس تھا، وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ اس وقت میرا پارا چڑھا ہوا ہے، اس لیے فوراً ہی اس نے مطلب کی بات کہہ دی۔ شمبو سے میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور اس کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ میں براہ راست کوئی قدم اٹھاؤں۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر سنے تو عرض کروں۔ وہ اب مؤدب تھا۔ ہاں، تفصیل سے بتاؤ، کیا بات ہے؟ صبح جب آپ نے مجھے ان غنڈوں سے نمٹنے کے لیے طلب کیا تھا، اس سے پہلے تک شمبو میری نظر میں تھا، حمزات نے بتایا۔ جب آپ نے مجھے طلب کیا تو میں اس مکان کی طرف اطراف نادیدہ حصار قائم کر چکا تھا۔ پھر جب میں لوٹ کر گیا تو صورتحال بدل چکی تھی۔ یعنی؟ میں نے وضاحت چاہی۔ شمبو میری چشم تصور سے دور ہو چکا تھا، گویا میرا اور اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، حمزات نے بتایا۔ اس کا سبب تمہارا کھینچا ہوا حصار تھا؟ میرے ذہن میں بھی اس وقت یہی بات آئی تھی۔ پھر میں نے حصار اٹھا لیا، حمزات نے جواب دیا، مگر پھر بھی شمبو سے رابطہ قائم نہ ہوا۔ اس دوران میں جب تم میرے پاس تھے، کہیں وہ سریتا کو لے کر فرار تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے جب تک میں اس مکان میں داخل ہو کر نہیں، میں اٹھ کر بولا۔ فی الحال یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے حصار کھینچنے سے اسے اس کا علم ہو گیا ہو اور میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ صورتحال ہی ایسی تھی، حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ ذرا توقف کے بعد میں نے پھر کہا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے، ممکن ہے خود شمبو نے اس طرح تمہارے لیے کوئی جال بچھایا ہو۔ وہ خود یہ چاہتا ہو کہ تم سے رابطہ منقطع ہو جانے کے بعد اس مکان میں تم داخل ہونے کی کوشش کرو۔ ہاں، اس مکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی طرف سے یوں غافل تو نہیں رہا جا سکتا۔ سنو، بے صبری نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہاری زندگی مجھے زیادہ عزیز ہے، یا بلفظ دیگر یوں کہو کہ اپنی زندگی میں نہیں چاہتا کہ تمہیں جلد بازی میں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں نے یہ بات اپنے گزشتہ تلخ تجربات کی روشنی میں کہی تھی۔ اب سے پہلے بھی میں اپنے حمزات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس پر کیا گزرے گی، مجھے تو بس اپنے مقصد سے غرض ہوتی تھی۔ پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنے طور پر شمبو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں مصروف رہو۔ آج رات تک کوشش کر لو، پھر کچھ سوچیں گے۔ بالفرض وہ فرار ہو گیا ہے تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ اس نے کدھر کا رخ کیا ہے، اور ظاہر ہے اس کرۂ ارض پر کہیں نہ کہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اس تک پہنچنا محال نہیں۔ اگر ایسا نہیں اور وہ یہیں ڈھاکہ میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نہیں تو 2-1 روز میں اس کی خبر مل ہی جائے گی۔ اور بھی راستے ہیں کہ اسے اپنے بل سے نکلنا پڑے۔ یہ گفتگو تفصیل طلب ہے اور اس وقت ممکن نہیں۔ یہ لڑکی نفیسہ چلی جائے گی تو ممکن ہے میں تمہیں طلب کروں۔ وہ میرے اتنی دیر غائب رہنے سے کسی شک میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں، اب تم جاؤ۔ اسے اجازت دیتے ہی مجھے ایک اور خیال آ گیا۔ وہ غائب ہونے ہی والا تھا کہ میں نے اس کو پکارا، حمزات سنو۔ جی۔ وہ پھر ظاہر ہو گیا۔ شمبو کے مکان کے گرد حصار قائم ہے یا تم نے اسے اٹھا لیا؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے اس وقت اس کا شرارتی لہجہ نظر آ گیا۔ حمزات میرا مزاج شناس تھا، وہ شاید سمجھ گیا کہ اس وقت میرا پارا چڑھا ہوا ہے۔ فی الحال تو حصار قائم ہے، اس نے جواب دیا۔ یہاں آنے سے قبل میں نے دوبارہ حصار کھینچ دیا تھا،
تاکہ وہ اٹھا لو حصار۔ میں نے کہا جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ اس مکان میں موجود ہے حصار بے فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے میری رائے سے اتفاق کیا اور پھر میرا اشارہ پا کر غائب ہو گیا۔ حمزاد کی غیر متوقع آمد اور شمبو کے بارے میں جان کر میں کچھ متفکر ہو گیا۔ دشمن یوں اچانک نظروں سے اوجھل ہو جائے تو فکر ہوتی ہی ہے۔ ہر چند کے اس کمرے میں بھی بیٹھنے کے لیے کرسیاں وغیرہ تھیں، مگر میں بیٹھا نہیں تھا اور کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ صورتحال ایسی ہی تھی۔ میں نفیسہ سے بات کرتے کرتے اٹھ کر یہاں آ گیا تھا۔ میری پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی۔ حمزاد کے رخصت ہونے کے بعد میں بس چند لمحے اس کمرے میں مزید رکا اور اپنے حواس پر قابو پا لوں، تاکہ نفیسہ میرے متغیر حالات محسوس نہ کر سکے۔ اس کے بعد میں آہستہ قدمی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں لوٹ آیا۔ نفیسہ کو میں نے بدستور خوابگاہ میں پایا، لیکن ایک تبدیلی نے مجھے چونکا دیا۔ وہ اب اس کرسی پر نہیں بیٹھی تھی جس پر میں اسے بٹھائے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں وہاں سے اٹھی تھی۔ الجھا ہوا ذہن ہونے کے باوجود میں نے تحمل سے کام لیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہوئے ایک نظر میں نے اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ کچھ چوٹ سی لگ رہی تھی۔ جی، کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک اٹھی۔ جی ہاں۔ اس نے نظر اٹھائی۔ تو پھر کہیں نا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ چند لمحے وہ مجھ سے نظر ملا رہی تھی، پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ مجھے یاد نہیں رہا کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ بولی۔ آواز کافی مدھم تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے اب مجھے پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ عین ممکن تھا تجسس سے مجبور ہو کر وہ میرے پیچھے پیچھے برابر والے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی ہو کہ دیکھ سکے میں بات کرتے کرتے وہاں اٹھ کر کیوں گیا ہوں۔ بچوں اور عورتوں میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا تو اس نے کم از کم وہ باتیں سن ہی لی تھیں جو میں نے حمزاد سے کی تھیں۔ ہر چند کہ یہ کچھ بہتر نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ یا وہ مجھے خفتی تصور کرتی یا پھر سمجھتی کہ میں کسی پراسرار وجود سے مخاطب تھا جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے سکون تو مل گیا، مگر یہ جاننا بہرحال ضروری تھا کہ میرا مفروضہ درست بھی ہے یا نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سنیں خاتون، آپ اسی کرسی پر آ جائیں جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ یہ کہتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ جی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ہاں مان جائیے، اس کرسی پر بیٹھی ہوئی آپ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ دراصل آپ یہ بھول گئیں کہ پہلے کس کرسی پر بیٹھی تھی۔ آئیے، میں ایک طرف ہو کر بولا۔ وہ سٹ پٹا سی گئی اور میرے اصرار پر اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی پہلی کرسی پر بیٹھ گئی جو میں نے اس کے لیے خالی کر دی تھی۔ دراصل یہی ذرا سی باتیں ان باتوں کو ظاہر کر دیتی ہیں جنہیں آدمی چھپانا چاہتا ہے۔ میں دوسری کرسی پر سنبھلتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کرنے لگے۔ وہ رک کر بولی۔ میں تو وہیں بیٹھی تھی جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا بھی ایک ہنر ہے۔ یہ ہنر ہر کسی کو نہیں آتا۔ میں مسکرا کر بولا۔ علم ہو یا ہنر، دونوں کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ یہ سن کر کسی غلط فہمی میں نہ ہو جائیے گا کہ میں جھوٹ کو ہنر کہہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ ایسی بھولی بھالی لڑکی یہ ہنر نہیں جانتی، اس لیے میرا نیک مشورہ یہی ہے کہ ایسی کوشش نہ کیا کریں۔ تجسس بری چیز ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ تجسس کے بغیر علم کا حصول ہی مشکل ہے۔
اگر آپ میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں برابر والے کمرے میں کیوں گیا ہوں تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں، پھر اس سے قطع نظر یہ کہ میں بہرحال ابھی آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ میرے بارے میں بہت سی باتوں سے لا علم ہیں۔ اس کے باوجود اخلاق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آپ غالباً سمجھ رہی ہوں گی میری بات۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں۔ آپ نے جو کچھ سن لیا ہو ذہن سے جھٹک دیں کہ یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں خاتون کہ ان کا نہ جاننا آدمی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، اس پر میرے فکروں کا کیا رد عمل مرتب ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی رہی تو میں نے مزید کہا، آپ کی خاموشی سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہے۔ آپ یقیناً یہاں سے اٹھ کر برابر والے کمرے کے دروازے تک گئی تھیں۔ میں اس پر ہرگز اصرار نہیں کروں گا کہ آپ اپنی زبان سے اس کا اقرار کریں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آپ جو کچھ سن چکی ہیں اسے فراموش کر دیں۔ میری بات کے اختتام پر اس نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر ذرا توقف کے بعد بولی، مجھ سے یقیناً غلطی ہوئی ہے اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن ہاں کہیں کیا بات ہے؟ جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، اگر آپ سچ سچ بتا سکیں۔ پوچھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں، بشرطیہ یہ کہ وہ جواب آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ میں محتاط لہجے میں بولا، کیا واقعی حمزاد کا وجود ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر میں چونک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سکون کے ساتھ کہا، ہاں، یہ کوئی مفروضہ نہیں، مگر آپ یہ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ دراصل اب سے 5 سال قبل میری امی کے ایک عزیز سکھر سے آئے تھے، ہمارے ہی گھر ٹھہرے تھے۔ ان سے پہلی بار میں نے حمزاد کے بارے میں سنا تھا، اور انہوں نے حمزاد کے متعلق اتنی عجیب اور حیرت انگیز باتیں بتائی تھیں کہ کم از کم مجھے تو یقین نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہر شخص اپنے حمزاد کو قابو میں کر سکتا ہے، مگر اس کا وظیفہ بہت مشکل ہے۔ معاف کیجیے گا، آج ایک طویل عرصے کے بعد میں نے آپ کی زبان سے حمزاد کا نام سنا اور حیران رہ گئی۔ حمزاد کے متعلق مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ صرف اسی کو نظر آتا ہے جس کے قبضے میں ہو۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے حمزاد کو قابو میں کر لیا ہے؟ اس نے وہ سوال کر ہی دیا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دے بھی دوں تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے سنبھل کر کہا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کچھ چیزوں کا نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں بتاتے تو اس کا جواب تو دے ہی دیں کہ واقعی ہر شخص اپنے حمزاد کو قابو کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز قوتوں سے نوازا ہے، بس ان قوتوں کا ادراک ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آدمی اپنی قوت کا صحیح استعمال کرنا بھی جانتا ہو، ورنہ عموماً وہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر کہ آدمی بھٹک نہ جائے، اسے ان معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا۔ اب میں سمجھ گئی کہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ کس طرح معلوم ہوا ہے۔ اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ کافی دیر بعد مسکرائی تھی، اور اب اس کے چہرے پر خوف یا شرمندگی کے آثار نہیں تھے۔ کیا سمجھ گئیں آپ؟ میں نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ یہی کہ آپ نے اپنے حمزاد کے ذریعے میرے بارے میں سب کچھ معلوم کروا لیا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا، پھر بولا،
تو گویا آپ نے فرض کر لیا ہے کہ میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے؟ جی ہاں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا، تو گویا آپ نے فرض کر لیا ہے کہ میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے؟ جی ہاں، اس نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میں خود اپنے کانوں سے آپ کو اس سے گفتگو کرتے ہوئے سن چکی ہوں، اور اسی گفتگو کے دوران میں ایک بار آپ نے اسے ہمزاد کہہ کر بھی پکارا تھا۔ بتائیے، غلط کہہ رہی ہوں میں؟ تو آپ آ گئیں حمزاد کے چکر میں؟ میں نے اسے بنانے کی خاطر کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ ارے جناب، یہ سب ڈرامہ تھا، ڈرامہ۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں آپ سے بات کرتے کرتے اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا تو تجسس سے مجبور ہو کر آپ ضرور میرے پیچھے آئیں گی۔ جی نہیں، وہ ایک ادا سے بولی۔ وہ ڈرامہ ہرگز نہیں تھا، البتہ اس وقت آپ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کی مرضی، نہ مانے میری بات، میں نے ہنس کر کہا۔ اس گفتگو سے میرا مقصد محض یہ تھا کہ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے۔ اگر اسے مکمل طور پر یقین ہو جاتا کہ واقعی میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے تو خواہ مخواہ مزید کمبل ہو جاتی، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ جی ہاں، نہیں آؤں گی آپ کی باتوں میں۔ اس کا لہجہ محبوبانہ تھا۔ گھاٹے میں رہیں گی آپ؟ میں بولا۔ رہوں گھاٹے میں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ اس نے چونکتے ہوئے کہا، ارے 11:15 بج گئے؟ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں بجنا چاہیے تھے کیا 11:15؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، چلتی ہوں میں۔ ہاں، وہ دوپہر کا کھانا آج میں لاؤں گی آپ کے لیے۔ وہ کس خوشی میں خاتون؟ بس یوں ہی، دراصل چھٹی کے دن دوپہر کا کھانا میں ہی پکاتی ہوں۔ ابو کو شامی کباب بہت پسند ہیں، وہ بھی میرے ہاتھ کے۔ آپ بتائیے گا کھا کر، واقعی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں یا ابو میرا دل رکھنے کے لیے تعریف کرتے ہیں؟ اس کے لہجے میں خلوص و معصومیت تھی۔ وہ غالباً سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ دوم یہ کہ وہاں اسے خلوت بھی میسر نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں انکار نہ کر سکا، لیکن ایک شرط ہے، آپ بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھائیں گی۔ منظور؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں اسے نیچے تک چھوڑنے گیا۔ 1 بجے تک آ جاؤں گی میں، وہ دروازے کے پاس رک کر بولی۔ انتظار کروں گا میں۔ وہ چلی گئی اور میں گھر کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ لڑکی نفیسہ میرے دل میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے اپنی دانست میں کوئی حربہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ ایک محروم لڑکی تھی، ہر طرح محروم، اور نہ میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا کہ اسے قریب نہ آنے دیتا۔ ایسے دل جو پہلے ہی سے زخم ہوں، انہیں مزید کوئی چرکا نہیں لگانا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ انسانیت سے بعید بات ہے۔ اسے میں دھیرے دھیرے راہ راست پر لا سکتا تھا، اور یہ بھی میرے لیے مشکل نہ تھا کہ اس کے مستقبل کو کسی اور طرح سنوار دوں۔ یہ بہرحال ضروری نہیں کہ ہر محروم لڑکی کو گلے کا ہار بنا لیا جائے۔ کچھ دیر میں نفیسہ ہی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر مجھے اس کے حوالے سے سریتا یاد آ گئی، جو ایک شیطان صفت شخص شمبو کے قبضے میں تھی۔ میں نے حمزاد سے کہا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو نفیسہ کے جانے کے بعد تفصیلی گفتگو کے لیے اسے طلب کروں گا۔ نفیسہ کی واپسی میں ابھی دیر تھی، میں نے اس لیے حمزاد کو طلب کر لیا۔ جی ارشاد؟ وہ آتے ہی بولا۔ کیا رہا؟ شمبو سے تمہارا رابطہ قائم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، حمزاد نے جواب دیا۔ معلوم نہیں اس کمبخت نے کیا نیا چکر چلا دیا ہے۔ وہ ابھی کھل کر ہمارے مقابل آیا ہی کب ہے؟
کہ ہم اس کی قوتوں کا اندازہ کر سکیں۔ بہرحال اس کی تلاش کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ممکن ہے کہ اس طرح کوئی سوراخ مل جائے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا؟ حمزاد نے سوال کیا۔ میں اپنے تصور کی قوت آزماتا ہوں۔ میں اس شیطان کا نہیں، سریتا کا تصور کروں گا۔ پہلے بھی اس طرح ایک مرتبہ کامیابی ہو چکی ہے، اس وقت جب وہ نارائن گنج میں تھا۔ میرا مطلب یہ کہ سریتا جہاں ہوگی وہاں وہ بھی ہوگا۔ میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ دیکھ لیں یہ کر کے، ویسے مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ اس مرتبہ بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ حمزاد نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ حمزاد کے خیال آرائیوں پر تک کوئی تبصرہ کیے بغیر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سریتا کا تصور کرنے لگا۔ وہ بھولا بھالا معصوم سا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا، جو مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔ مکمل ذہنی یکسوئی کے ساتھ میں اس کا دھیان کرتا رہا، مگر حمزاد کا خیال درست ثابت ہوا۔ میرے تصور کی طاقتور لہریں ایک چمکیلے دودھیا غبار سے ٹکرا کر لوٹ آئیں۔ وہ جہاں کہیں بھی تھی اس چمکیلے غبار کے اندر تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور حمزاد سے مخاطب ہوا، تم ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے غالباً یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میں نارائن گنج میں بھی سریتا کے ذریعے اس تک پہنچا تھا۔ یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ اس بار وہ سریتا کی طرف سے بھی چوکنا ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر مزید کہا، خیر اس طرح اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ ہماری راہ میں اصل رکاوٹ یہی چمکیلا غبار ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ بہرحال اب کیا کیا جائے؟ حمزاد سنجیدگی سے بولا، اس کی طرف سے یوں تاریکی میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ بس یہ کہ ہمیں بھی تاریکی کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں معنی خیز لہجے میں بولا، آج ہی شب کوئی قید نہیں؟ میں بولا، کسی بھی شب کوئی عملی قدم براہ راست اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج رات ہی کیوں نہیں؟ حمزاد نے سوال کیا۔ اب تم کرنے لگے نا بے وقوفوں والی باتیں۔ کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ جلد بازی نہیں۔ آج رات وہ ہماری طرف سے کسی عملی اقدام کا منتظر ہوگا۔ اب آیا کچھ عقل میں؟ جب عقل بٹ رہی تھی تو ساری عقل تو آپ لے بھاگے، میں تو بس کھرچن پر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ حمزاد نے یہ جملہ اس طرح ادا کیا جیسے اس پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنسنے لگا، اور یوں میرے اعصاب کی کشیدگی کسی قدر کم ہو گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، مجھے اس کی ٹو میں رہنے کے بجائے آپ کی فکر کرنا چاہیے۔ حمزاد نے خیال آرائی کی، پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس خبیث کی طرف سے کسی حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کے خیال سے اتفاق کیا۔ یہ بتاؤ کہ پاس پڑوس میں رہنے والوں پر کیا رد عمل ہے اس کا؟ شمبو ہی سے کیا، لوگ تو اس مکان سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حمزاد نے بتایا، وہ مکان آسیب زدہ مشہور تھا اور ایک طویل عرصے سے خالی پڑا تھا۔ شمبو جب مالک مکان سے ملا تو اس مکان کو کرائے پر لینے کی پیشکش کی تو مالک مکان نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ شمبو تو خود ایک شیطان تھا، کسی آسیب سے کیا خوف کھاتا، اس لیے سب کچھ جاننے کے باوجود واجبی کرائے پر فوراً مکان حاصل کر لیا۔ مالک مکان نے سوچا کہ چلو اس طرح کوئی مکان میں رہنے پر آمادہ تو ہوا، ورنہ تو خالی ہی پڑا رہتا تھا۔ اسے کوئی خریدنے پر بھی راضی نہیں تھا۔ حمزاد تفصیل کے ساتھ بتانے لگا۔ بہرحال شمبو وہاں آ بسا۔ اس کے بعد لوگوں نے کم ہی اس مکان سے نکلتے دیکھا۔
ہاں، انہیں کبھی کبھار مکان کی کھڑکی میں سریتا کھڑی ضرور نظر آ جاتی۔ پاس پڑوس والے شمبھو اور سریتا کو بھی بھٹکی ہوئی روحیں ہی تصور کرتے ہیں۔ کوئی ان دونوں سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ خود شمبھو کسی سے ملتا ہے۔ میں نے ہنکار بھرا۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ محلے کا ایک ہندو نوجوان یوگندر سریتا پر مر مٹا ہے۔ وہ ضرور اس مکان کے چکر کاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً اس نے سریتا کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا ہوگا۔ اس بیچارے کو کیا خبر کہ بڑے بڑے اس زلف کے اسیر ہو چکے ہیں، بلکہ اٹک کر لٹک گئے ہیں۔ اس نے شرارتی لہجے میں مجھ پر چوٹ کی۔ بکو مت۔ ویسے اس عشق خانہ خراب میں کھڑکی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کسی طرح کھڑکی بند کر دی جائے یا نہ کھلا کرے تو بہت سے غریب نوجوان بے وقت کی موت مرنے سے بچ جایا کریں۔ اب بھی دیکھ لیجئے، نفیسہ کے معاملے میں بھی کھڑکی ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، کہیں تو سناؤں؟ اس نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شعر سنا دیا۔ کوشش کے باوجود میں اپنی ہنسی نہ روک سکا، پھر بولا، یہ شعر ہے، پہلے مصرے پہ نہ جائیں، دوسرے پر غور کریں۔ شاعر کس طرح اپنے جذبات کی سچائی کا بے ساختہ اظہار کر رہا ہے۔ کچھ خوف خدا کرو، دوسرا مصرع بہت چھوٹا ہے پہلے سے، میں نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو ممکن ہے نہ ہو وزن، لیکن چارپائی لانے کی اجازت کی طلب میں کس قدر اظہار صداقت ہے۔ ویسے اس موقع کے لیے شورائے کرام نے دفتر بھی کھول لیے ہیں، اگر فرمائیں تو کئی دن تک صرف اس موضوع پر اشعار سنا سکتا ہوں۔ بس، میں ہاتھ اٹھا کر بولا، اب ایک شعر بھی نہیں سنوں گا۔ میرا خیال تھا کہ آپ صاحب ذوق آدمی ہیں، قطعی نہیں ہوں۔ چلیں، آپ نے ایک حقیقت تو تسلیم کی، وہ پھر چوٹ کر گیا۔ ویسے 9-2-11 ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ 9-2-11 تو کیا میں 10-3-12 بھی ہو سکتا ہوں؟ بس آپ حکم کریں۔ وہ مسکرایا۔ جب سے آپ مسمات نفیسہ کو دیکھا ہے، اس نے آہ کھینچی، میں اپنی چشم تصور سے ملاحظہ کر رہا ہوں کہ عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ غریب کباب پر کباب تلے جا رہی ہے تاکہ پیٹ کے راستے آپ کے دل تک پہنچ سکے، مگر آپ بڑے کٹھور ہیں، اسے پیٹ کے راستے دل تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ خوب معلوم ہے مجھے، تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ کیوں نہ ہو، آخر وہ برابر پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، آپ اڑان ہی بھرتے رہیں۔ یہ تم کیا انڈ شنڈ الفاظ بولتے رہتے ہو؟ ہوتا نہیں حضور والا، ہوتی ہیں، اور یہ میری اپنی لغت کے الفاظ ہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی اور آپ نے گھڑی گھڑی طلب کر کے میرا ناک میں دم نہ کیا تو انشاءاللہ لغت ہمزات کے عنوان سے ایک لغت ترتیب دوں گا۔ بس ہوئی زبان کی مٹی پلید، لغت پر تو رحم ہی کر دو۔ ہاں، مجھ سے ہر چیز پر رحم کرائے جائیے اور خود ساری داد وصول کیے جائیے، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے۔ کیا کہیں، وہ مظلوم نظر آنے لگا۔ اچھا، اب تم جاؤ گے بھی یا نہیں؟ جا رہا ہوں جناب۔ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ مگر آپ کے حکم کے مطابق ارد گرد ہی منڈلاتا رہوں گا۔
وہ بولا، تو گویا تم پرندے ہو، اس لیے کہ پرندے ہی منڈلایا کرتے ہیں؟ جی نہیں، آج کل سارے چرندوں اور پرندوں کی عادت حضرت انسان نے اپنا لی ہے۔ وہ فوراً بول اٹھا، ہرگز نہیں جناب، اس لیے کہ سر بھی مذکر ہے، مؤنث نہیں، اور پھر ایسی صورت میں تو مزید مذکر ہے، جبکہ خود میں مذکر ہوں۔ بس بس، غصے میں نہ آئیں، یہ گیا میں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ شریر غائب ہو گیا۔ بحث میں وہ مجھے اکثر زج کر دیتا تھا، اور جب دیکھتا تھا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تو راہ فرار اختیار کر لیتا تھا۔ میں کچھ دیر آنکھیں بند کیے آرام کرتا رہا۔ کوئی اچھی سی کتاب پڑھنے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت نہیں رہا تھا۔ 1 بجنے والا تھا اور نفیسہ نے 1 بجے آنے کو کہا تھا۔ مجھے ایک شرارت سوچی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے حمزاد کو طلب کر کے اسے ایک حکم دیا اور مسکرانے لگا۔ پھر ادھر گھڑی نے 1 بجایا، ادھر نیچے دروازے پر دستک سنائی دی۔ آ رہا ہوں، میں نے بلند آواز میں کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے کی طرف جانے لگا۔ آنے والی نفیسہ ہی تھی، اور اس کے ہاتھوں میں مجھے ناشتے دان نظر آ رہا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔